اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکائے اور تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کر دیا جاتا ہے۔ قحط، یہ قحط کا پڑنا، یہ بارش کا نہ ہونا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آج کون سا ایسا گناہ ہے جو آج یہ امت نہیں کر رہی ہے؟ چوری، زنا، شراب، ہر نافرمانی والے کام جو ہے وہ آج اس امت میں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج اس امت پہ جو ہے وہ اجتماعی عذاب کو نازل نہیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی امتوں پر آگ کا عذاب آیا، پتھر برسا دیے گئے، آگ برسا دی گئی، پوری زمین کو الٹ دیا گیا، مختلف طریقے کے عذاب آئے، بندر بنا دیے گئے ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن آج کئی نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اپنے رب کے قریب نہیں جاتے۔ یاد رکھیے پہلے کے عذاب کیا تھے کہ لوگوں کے چہرے بدل دیے جاتے تھے، انہیں بندر بنا دیا جاتا تھا، ان پہ عذاب مختلف آتے کہ ان کے جسم جو ہے وہ مسخ کر دیے جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو رسوا نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ الٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ پہلی جو امتیں تھی ان پہ جسمانی عذاب آیا کرتے تھے، آج اس امت پہ جو عذاب ہے وہ دلوں کا عذاب آیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ کہ کیسی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کے الٹنے کی مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل الٹنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ گناہ سے خوف نہ کرنا، نمبر 2 اطاعت میں لذت کا نہ ہونا، نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ آج ہمارے دل گناہ کرتے وقت خوف نہیں کھاتے، گناہ سے خوف نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل پھیر دیے گئے۔ آج اطاعت میں لذت نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں لذت نہیں ہے، عبادت کی طرف آتے ہیں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل پھیر دیے گئے۔ آج کتنی لاشیں ہمارے سامنے اٹھ رہی ہوتی ہیں، جوان ہمارے سامنے جا رہے ہیں، بڑے ہمارے سامنے جا رہے ہیں، بچے ہمارے سامنے جا رہے ہیں، لیکن ان کی لاشوں کو دیکھ کر، ان کی میتوں کو دیکھ کر بھی آج جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان تینوں چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں گناہ سے خوف آتا ہے، کیا ہم میت کو دیکھ کے عبرت کرتے کہ ہمیں بھی اگلے دن جو ہے کسی بھی دن جو ہے وہ ہمیں اس دنیا سے اسی طرح چلا جانا ہے۔ موت ہمیں وقت نہیں دے گی، ہمیں مہلت نہیں دے گی، جب آنی ہوگی اسی وقت آ کے جو ہے وہ ہماری جان لے جائے گی، ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ آج ہمیں عبادتوں میں لذت محسوس کرنی چاہیے، عبادتوں میں اطاعتوں میں لذت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اطاعت میں، تلاوت میں دور بھاگتے، تلاوت کرنے بیٹھے دل اکتانے لگ جاتا ہے، نماز میں آئے تو دل کرتا جلدی سے بس 2 رکعت سجدہ کروں اور میں جلدی سے جو ہے یہاں سے چلے جاؤں۔ اللہ اکبر۔